دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم محمد عثمان کے متن کریئر اور بزنس اے گائیڈ ٹو سکسیس کے مرکز میں موجود ایک گہری کشمکش پر بات کریں گے۔ یہ صرف نوکری یا کاروبار میں سے کسی ایک کو چننے کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ سوال ہے کہ معاشی کامیابی اور سماجی وقار کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ تو متن کی بنیاد پر ہماری بحث کا مرکزی سوال یہ ہے: کیا ایک فرد کو اپنی اور آنے والی نسلوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کاروبار کے غیر یقینی لیکن وسیع امکانات والے میدان میں اترنا چاہیے، یا پھر ایک مستحکم نوکری کے ذریعے اپنی معاشی بنیادوں کو محفوظ بنانا ہی دانشمندی ہے؟ آج کی بحث میں یہ موقف پیش کروں گا کہ متن کے حساب سے اصل کامیابی کا راستہ کاروبار ہی ہے، اسی سے حقیقی خوشحالی، عزت اور ملک کی ترقی جڑی ہے۔ اور میں اس کے برعکس یہ دلیل دوں گی کہ متن کو اگر گہرائی سے پڑھا جائے تو اس کا اصل پیغام عملیت پسندی اور خود شناسی ہے۔ مطلب متن نوکری کو ایک ناگزیر اور محفوظ بنیاد کے طور پر پیش کرتا ہے، جسے نظر انداز کرنا نہ صرف خطرناک بلکہ خود مصنف کی دی ہوئی ہدایات کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس متن کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ابتدائی نقطے سے آغاز کرنا ہوگا۔ مصنف صرف مالی حساب کتاب نہیں کر رہا، وہ ایک تہذیبی اور روحانی بحالی کی بات کر رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی برکت کاروبار میں رکھی ہے اتنی نوکری میں نہیں، تو وہ صرف ایک معاشی مشورہ نہیں دے رہا، وہ ایک ایسی ذہنیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں مسلمان معاشی طور پر خود مختار اور تخلیق کار تھے، نہ کہ صرف ملازم۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں، یہ عزت نفس کا معاملہ ہے۔ مصنف صاف لکھتا ہے کہ آج کے معاشرے میں پیسے کے بغیر انسان کی کوئی وقت نہیں، غریب اور فقیر آدمی کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس تلخ حقیقت کے سامنے دولت ایک ڈھال بن جاتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے، تو وہ کاروبار کو ایک معاشی سرگرمی سے بڑھا کر ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ قرار دے رہا ہے۔ آپ نے ایک بڑی اور متاثر کن تصویر پیش کی ہے، اور میں اس کے روحانی اور تہذیبی پہلوؤں کی قدر کرتی ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے اختلاف ہے۔ میرے خیال میں متن کا اصل پیغام وہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں کچھ اور ہے۔ آپ کاروبار کی روحانی اہمیت پر زور دے رہے ہیں، لیکن آپ متن کے اس واضح اور عملی مشورے کی کیا توجہ پیش کریں گے جہاں مصنف خود کہتا ہے کہ دیکھو، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو میں آپ کو سجھا دیتا ہوں کہ آپ پہلے نوکری کر لیں؟ کیا یہ اس بات کا کھلا اعتراف نہیں کہ مصنف کے نزدیک عملی زمینی حقائق نظریاتی اور روحانی دلائل سے زیادہ اہم ہے؟ وہ قاری کو کسی بلند و بانگ نظریے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتا، وہ اسے ایک قابل عمل راستہ دکھا رہا ہے، اور وہ راستہ اکثر لوگوں کے لیے نوکری سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ مصنف کے عبوری مشورے کو اس کی حتمی منزل سمجھ رہی ہیں؟ یہ ایک حکمت عملی ہے، منزل نہیں۔ یقیناً اگر کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو وہ ہوا میں کاروبار شروع نہیں کر سکتا، لیکن متن کا مجموعی جھکاؤ اور زور کس طرف ہے؟ وہ نوکری کو ایک ضرورت کے طور پر تو تسلیم کرتا ہے، لیکن تمام تر جذباتی اور متاثر کن زبان کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں اور اپنے ملک میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاروبار کرنا پڑے گا، تو وہ نوکری کے محفوظ دائرے سے باہر نکلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ رسک لینے کی بات کر رہا ہے۔ نوکری آپ کو زندہ رکھ سکتی ہے، لیکن وہ ترقی کا انجن نہیں بن سکتی جس کی مصنف وکالت کر رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی مثال صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں، یہ ایک چیتاونی ہے کہ معاشی میدان میں پیچھے رہ جانے کا نتیجہ اجتماعی زوال ہوتا ہے۔ یہ رسک والا نقطہ بہت اہم ہے، اور اسی پر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ متن رسک لینے کی ترغیب ضرور دیتا ہے، لیکن اندھا دھن نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکری ایک محفوظ دائرہ ہے، میں کہتی ہوں کہ مصنف کے مطابق نوکری وہ حفاظتی جال ہے جو آپ کو رسک لینے کے قابل بناتا ہے۔ جب وہ مشورہ دیتا ہے کہ نوکری اور کاروبار ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ رسک کو منظم کرو، اسے کیلکولیٹ کرو۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف اپنے قاری کو اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کا مشورہ دے رہا ہے، جبکہ وہ خود ہی بیک اپ کی اہمیت پر زور دیتا ہے؟ یہ کوئی بزدلانہ حکمت عملی نہیں، بلکہ ایک ذہین اور متوازن سوچ ہے۔ ایک محفوظ آمدنی کا ذریعہ آپ کو کاروبار میں زیادہ جرأت مندانہ فیصلے کرنے کی ہمت دیتا ہے،
اگر آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں تو کاروبار کا پہلا جھٹکا ہی آپ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ تو متن کا اصل پیغام صرف رسک لینا نہیں بلکہ کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے، اور نوکری اس کیلکولیشن کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ آپ کیلکولیٹڈ رسک کی بات کر رہی ہیں اور یہ ایک اہم نکتہ ہے، لیکن متن کے مطابق اصل کیلکولیشن کیا ہے؟ کیا یہ صرف مالی نفع اور نقصان کی ہے یا اس میں سماجی وقار اور عزت نفس کا حساب بھی شامل ہے؟ کیونکہ متن تو یہی بتا رہا ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا رسک غریب رہ جانا ہے۔ جب مصنف یہ جملہ لکھتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تب ہر پاگل سے پاگل شخص کی باتیں آپ کو سننی پڑے گی، تو وہ کس کیفیت کی بات کر رہا ہے؟ وہ اس بے بسی کی بات کر رہا ہے جو مالی انحصاری سے پیدا ہوتی ہے۔ نوکری آپ کو ایک بنیادی آمدنی دے کر اس انتہائی ذلت سے تو شاید بچا لے، لیکن وہ آپ کو اس مقام پر کبھی نہیں پہنچا سکتی جہاں آپ مکمل طور پر آزاد ہوں۔ نوکری میں آپ ہمیشہ کسی کے ماتحت رہتے ہیں۔ آپ کی ترقی، آپ کی آمدنی، یہاں تک کہ آپ کی چھٹیاں بھی کسی اور کی منظوری کی محتاج ہوتی ہیں۔ کیا یہ حقیقی عزت نفس ہے؟ متن کے مطابق حقیقی وقار خود مختاری میں ہے اور وہ کاروبار سے ہی ممکن ہے۔ یہاں مجھے پھر آپ سے اختلاف ہے۔ متن غربت کی ذلت کی بات کر رہا ہے، نوکری کی نہیں۔ آپ نوکری کو براہ راست بے عزتی سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ مصنف کا زور فکر و افلاس اور تنگ دستی پر ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فکر و افلاس تک پہنچنے کا زیادہ امکان کہاں ہے؟ ایک مستحکم نوکری میں جہاں آپ کو مہینے کے آخر میں ایک متعین تنخواہ ملنے کا یقین ہوتا ہے، یا ایک ایسے کاروبار میں جہاں ناکامی کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا ہے؟ اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی بیک اپ کے کاروبار میں کوٹتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے، تو وہ سیدھا اسی غربت میں جا گرتا ہے جس سے مصنف خبردار کر رہا ہے۔ اس صورت میں اسے صرف پاگل شخص کی باتیں ہی نہیں سننی پڑتی، بلکہ وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو اصل تحفظ کہاں ہے؟ نوکری کا تحفظ ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے جو انسان کو اس انتہائی ذلت امیز صورتحال سے بچاتا ہے۔ متن کا پیغام یہ نہیں کہ نوکری میں عزت نہیں، بلکہ یہ کہ غربت میں ذلت۔ لیکن نوکری کی یہ بنیاد کتنی مضبوط ہے؟ یہ آپ کو ایک جگہ پر قید رکھتی ہے، یہ آپ کی صلاحیتوں کو ایک محدود دائرے میں باندھ دیتی ہے۔ میرے نزدیک متن کا حتمی مقصد کاری کو اس محدود دائرے سے نکال کر کاروبار کی وسیع دنیا کی طرف مائل کرنا ہے۔ نوکری کو صرف ایک عبوری مرحلے کے طور پر دکھایا گیا ہے، ایک ٹریننگ گراؤنڈ یا سرمایہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ۔ جیسے ہی وسائل اور تجربہ دستیاب ہوں، نوکری کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف آنا ایک منطقی اور دانشمندانہ قدم قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مصنف کا لہجہ اور اس کے دلائل کا بہاؤ واضح طور پر کاروبار کے حق میں ہیں۔ تمام طاقتور جذباتی اور روحانی دلائل کاروبار کے لیے وقف ہیں: برکت، نسلوں کی ترقی، قومی وقار، خود مختاری۔ جبکہ نوکری کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کیا ہیں؟ ضرورت، بیک اپ، احتیاط۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مصنف کے نزدیک اصل منزل کاروباری ہے، نوکری تو محض ایک پڑاؤ ہے۔ میں آپ کی اس تشریح کو بالکل نہیں مانتی۔ میرے خیال میں آپ متن کے بنیادی ڈھانچے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ متن کی بنیاد خود شناسی پر ہے۔ مصنف کا پہلا اور سب سے اہم مشورہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے آپ کا جائزہ لے۔ آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے۔ یہ متن کا مرکزی خیال ہے۔ یہ کوئی ایک سائز سب پر فٹ ہونے والا فارمولا نہیں ہے۔ اگر مصنف کا مقصد صرف کاروبار کی طرف دھکیلنا ہوتا تو وہ اتنی تفصیل سے نوکری کے فوائد اور کاروبار کے خطرات کیوں بیان کرتا؟ وہ یہ مشورہ کیوں دیتا کہ نوکری اور کاروبار ساتھ ساتھ کرتے رہیں؟ یہ مشورہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نوکری کی اہمیت کو ایک مستقل اور متوازی حکمت عملی کے طور پر دیکھتا ہے جو کاروبار کے رسک کو متوازن کرتی ہے۔ یہ ایک عارضی سیڑھی نہیں بلکہ ایک پائیدار ستون ہے۔ متن ایک متوازن فیصلہ سازی کا فریم ورک دے رہا ہے، کوئی یک طرفہ حکم نہیں۔ چلیں اس فریم ورک کو قومی اور اجتماعی سطح پر دیکھتے ہیں۔ متن میں سلطنت عثمانیہ اور دنیا کے طاقتور ممالک کی مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس دلیل کا کلائمیکس ہے کہ اجتماعی ترقی کا انحصار معیشت اور کاروبار پر ہے۔ جب افراد کاروبار کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے لیے دولت پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ ملازمت کے مواقع پیدا کرتے ہیں، وہ جدت ترازی کو فروغ دیتے ہیں اور قومی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔
ایک نوکری پیشہ فرد اپنی ذات کے لیے تو کما سکتا ہے، وہ معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ معیشت میں وہ متحرک کردار ادا نہیں کر سکتا جو ایک کاروباری کرتا ہے۔ وہ ایک جاب ٹیکر ہے، جاب میکر نہیں۔ اس لیے متن کا پیغام صرف انفرادی خوشحالی تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک قومی فریضے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ مسلمان معاشی میدان میں قائدانہ کردار ادا کریں تاکہ ان کا اجتماعی وقار بحال ہو۔ یہ بڑی مثالیں اور اجتماعی ترقی کی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ متن کا بنیادی مخاطب ایک عام فرد ہے، کوئی پالیسی میکر یا قومی رہنما نہیں۔ اس عام فرد کے لیے پہلی ترجیح ہمیشہ ذاتی اور خاندانی معاشی استحکام ہوتی ہے، جو نوکری زیادہ قابل اعتماد طریقے سے فراہم کرتی ہے۔ اور کیا ایک مستحکم، تعلیم یافتہ اور ہنرمند ملازمت پیشہ طبقہ قومی معیشت کے لیے ضروری نہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ اور منتظمین، یہ سب لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہر کوئی کاروبار کرنے نکل پڑے تو معاشرے کا پورا ڈھانچہ درہم برہم ہو جائے گا۔ متن اس حقیقت کو سمجھتا ہے، اسی لیے وہ ایک فرد کو اس کے ذاتی حالات کا جائزہ لینے کا کہتا ہے، نہ کہ اجتماعی ترقی کے نام پر اسے ایک غیر یقینی راستے پر دھکیل دیتا ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے کی بنیاد رکھنے والے یہ تمام پیشہ ور لوگ بے وقوف ہیں کیونکہ وہ نوکری کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مستحکم معاشرہ دونوں طبقوں کے توازن سے ہی قائم رہتا ہے۔ اس طویل گفتگو کے بعد بھی میرا موقف یہی ہے کہ محمد عثمان کا متن بالآخر کاروبار کو ہی کامیابی کا اصل، اعلیٰ اور حقیقی راستہ قرار دیتا ہے۔ نوکری ایک ذریعہ ہو سکتی ہے، ایک ضرورت ہو سکتی ہے، ایک حفاظتی حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن منزل کاروبار ہی ہے، کیونکہ متن کے مطابق ذاتی آزادی، سماجی وقار اور قومی سطح پر حقیقی ترقی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ متن کا حتمی زور محفوظ رہنے پر نہیں، بلکہ رسک لے کر بڑی کامیابی حاصل کرنے پر ہے۔ اور میں اس بات پر قائم رہوں گی کہ متن کی اصل روح احتیاط، خود شناسی اور دانشمندی میں ہے۔ یہ نوکری کی اہمیت کو ایک مستحکم اور ناگزیر بنیاد کے طور پر تسلیم کرتا ہے، جو کاروبار کے فطری خطرات کے خلاف ایک لازمی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنے وسائل کو پرکھے بغیر کاروبار کا انتخاب تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ متن اندھی جرت کا نہیں بلکہ سوچے سمجھی حکمت عملی کا درس دیتا ہے، جہاں نوکری ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ متن ہمیں کسی ایک فارمولے پر مجبور نہیں کرتا، یہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے خود کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو اور اپنے مقاصد کو۔ بالکل، اور شاید اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دونوں راستوں کی اپنی اہمیت اور اپنے تقاضے ہیں، اور حتمی فیصلہ ہر شخص کی اپنی ذات، اس کے حالات اور رسک برداشت کرنے کی اس کی اپنی اہلیت پر منحصر ہے۔ اس موضوع پر مختلف نقطۂ نظر کو سمجھنا ہی اس کی پیچیدگی کو بہتر طور پر جاننے میں مدد دیتا ہے۔